بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تیسرا لیکچر توحید باری تعالیٰ کے دلائل پر ہے۔ میں نے اپنے پہلے لیکچر کے اندر توحید باری تعالیٰ کو بیان کیا، اس کے بعد وجود باری تعالیٰ کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد وجود باری تعالیٰ پر قرآن پاک کے دلائل کو بیان کیا۔ آج کے لیکچر کے اندر توحید باری تعالیٰ کے دلائل کو بیان کیا جائے گا۔ اس چیز پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ عقل و شعور اس بات پر متفق ہیں کہ اس کائنات کو بنانے کے لیے کسی باشعور اور صاحب اختیار ہستی کی ضرورت ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ عقلی لحاظ سے اس کائنات کا وجود اور اس کا قائم رہنا صرف ایک ہستی کی وجہ سے ممکن ہے۔ عقلی طور پر ایک سے زیادہ خالق و مالک ہستیوں کا وجود ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اقتدار تقسیم شدہ نہ ہو۔ دنیا کے اندر بھی یہ نظام ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی پوسٹ پر ہے، کسی بھی عہدے پر ہے، تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس عہدے پر صرف میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور اس عہدے پر نہ ہو۔ مثال کے طور پر ملک کے اندر ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے، دو وزیر اعظم نہیں ہوتے۔ ملک کے اندر ایک صدر ہوتا ہے، دو صدر نہیں ہوتے۔ فوج کے اندر ایک آرمی چیف ہوتا ہے، دو آرمی چیف نہیں ہوتے۔ ملک کے اندر چیف جسٹس، جو سپریم کورٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹس آف پاکستان جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات میں اور کوئی معبود بھی ہوتا، اور کوئی الہ بھی ہوتا، تو اس کائنات کے اندر فساد برپا ہو جانا تھا۔ اگر دو خالق ہوتے، دو مالک ہوتے، دو اس کائنات کا نظام چلانے والے ہوتے، تو اس کائنات کے اندر طوفان برپا ہو جانا تھا اور اس کا نظام الٹ پلٹ جانا تھا۔ کیوں کہ ایک خالق نے کہنا تھا کہ بارش ہو اور دوسرے خالق نے کہنا تھا کہ بارش نہ ہو۔ ایک خالق کچھ فیصلہ کرنا تھا اور دوسرے خالق نے کچھ فیصلہ کرنا تھا، تو خالقوں کی تعداد اگر زیادہ ہوتی تو پھر ممکن ہونا تھا کہ زمین کے اندر فساد پیدا ہو جائے۔ جیسے ایک ملک کے اندر اگر دو وزیر اعظم ہو جائیں، ایک اپنی مرضی چاہے گا، دوسرا اپنی مرضی چاہے گا، تو نہ اس کی مرضی چلے گی نہ اس کی مرضی چلے گی، بلکہ ملک کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کائنات کے اندر بھی ایک سے زیادہ خالق ہوتے تو اس کائنات کے اندر بھی فساد برپا ہو جانا تھا۔ ہم اپنی اجتماعی زندگی میں کسی سیاسی تنظیم کا تصور اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اقتدار کو کسی ایک خاص مرکز میں جمع نہ کریں۔ تمام سیاسی تنظیمات میں جمہوریت وہ نظام ہے جس نے اقتدار کو ایک وسیع دائرے میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ تاہم اس میں بھی ایک نقطہ لازماً تسلیم کرنا پڑتا ہے، جہاں اس کی پھیلی ہوئی حاکمیت سمٹتی اور یکجا ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ لاقانونیت اور انارکی کے طوفان میں لازماً بکھر کر رہ جائے۔ بہرکیف یہ امر بالکل قطعی ہے کہ حاکمیت کی تقسیم کے ساتھ کسی اجتماعی تنظیم کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ یہ دنیا اتنے بے شمار اجزاء پر مشتمل ہونے کے باوجود نہ صرف قائم ہے بلکہ پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اس میں مختلف قوتوں کا ٹکراؤ بھی ہے، خیر اور شر کی جنگ بھی ہے، لیکن دنیا کی کشتی ہے کہ ان موجوں کے تھپڑوں سے بچتی اور سنبھلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ان مخالف چیزوں کے باوجود دنیا صرف اس وجہ سے باقی ہے کہ اس دنیا میں کئی حکمران نہیں بلکہ صرف ایک حکمران ہے جس کا اختیار سب سے بلند تر ہے
اور ان سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اور ایک اور اہم پہلو اس کائنات کے مختلف اجزاء کا باہمی تعاون اور ان کی آپس میں مطابقت ہے۔ اس طرح کا تعاون اور مطابقت جیسا کہ میاں بیوی میں نظر آتی ہے، عورت اور مرد اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر عورت نہ ہو تو مرد کی قابلیتوں اور قوتوں کا بڑا حصہ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر مرد نہ ہو تو عورت کی خصوصیات اور صفات کی سرے سے توجیہ ہی ناممکن ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح اس کائنات کا حال ہے، اور اس کائنات کے تمام مختلف اجزاء کا یہی حال ہے۔ زمین اور آسمان، شب و روز، گرمی سردی، روشنی اندھیرا، حرارت اور ٹھنڈک، سب زوجین کا سا اختلاف، اور ان سب انہی جیسا اتفاق و تعاون رکھتے ہیں۔ زمین ہے، اس کے ساتھ آسمان اس کا دوسرا جز ہے، دن ہے اس کے ساتھ رات اس کا دوسرا جز ہے، گرمی ہے اس کے ساتھ سردی ہے، روشنی ہے اس کے ساتھ اندھیرا ہے، حرارت ہے اس کے ساتھ ٹھنڈک ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ زمین آسمان اس تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ اس کی خدمت میں مصروف ہیں۔ کس طرح سے کہ زمین اس کے لیے بستر کی طرح بچھائی گئی ہے، اور آسمان شامیانہ بن کر اس پر تنا ہوا ہے، پھر آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین اس سے اپنا پھل پیدا کرتی ہے۔ خود اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا۔ وہی پانی جب زمین پر آیا، زمین کے اوپر گرا، تو زمین نے اس پانی کو اپنے اندر جذب کیا، اپنے اندر لیا، اور پھر اس سے پھل پودے وغیرہ پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے کہ یہ زمین پانی کے اوپر قائم ہے، پھر بھی انسان جب اس زمین کے اوپر چلتا ہے تو اس کے اندر انسان کے پاؤں دھنس نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک قوت سی بھی اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ انسان اس کو پھاڑ نہ سکے، اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ انسان اس کے اوپر چل بھی نہ سکے۔ اور اسی طرح قرآن کریم اس کائنات کی ہمہ آہنگی اور مطابقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بادلوں سے پانی برستا ہے، اس سے زمین لہلہا اٹھتی ہے، اس کے نباتات کو جانور کھاتے ہیں، اس سے ان کے اندر دودھ بنتا ہے، پھر گندگی اور دودھ کے اندر سے سفید دودھ کی دھاریں نکلتی ہیں، اور یہ دودھ پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ اور قوت بخش غذا کا کام دیتا ہے۔ پھر اس بارش کے پرورش کیے ہوئے انگور اور کھجور کے پھلوں سے انسان اپنی لذت اور ضرورت کی طرح طرح کی چیزیں پیدا کر لیتا ہے۔ پھر شہد کی مکھیاں ہیں جو پہاڑوں کی بلندیوں پر اور درختوں پر اپنے چھتے بنا لیتی ہیں، پھول ایک ایک پھول کا رس چوس چوس کر اپنے چھتے کے اندر جمع کرتی ہیں، جس کے رنگ بھی مختلف اور مزے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ انسان اس سے جو شہد حاصل ہوتا ہے، انسان اس کو شہد کو استعمال کرتا ہے، اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے، اور بیماریوں سے شفا بھی شہد کے اندر موجود ہے۔ ان مناظر کو جو بھی آنکھ غور و فکر سے دیکھے گی تو وہ ضرور یہ خیال کرے گی کہ یہ دنیا اور اس دنیا کے اندر جتنے حیرت انگیز مناظر ہیں، یہ بالکل ایک اتفاقی صورت کے طور پر سامنے نہیں آگے، بلکہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس کے پیچھے ایک نظام چلا رہی ہے، اور وہ ذات جو ہے اس کائنات کو لے کر آئی ہے۔ یہ نہیں ہے جیسے سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ خلیے اکٹھے ہوئے اور چلتے چلتے جناب ایک دھماکہ ہوا، یہ کائنات بن گئی اور یہ کائنات خود بخود چلتی جا رہی ہے۔
یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن پاک بار بار توجہ دلاتا ہے۔ اس کائنات کی صرف متضاد چیزوں کو نہ دیکھو، بلکہ ان زبردست فوائد نتائج کو دیکھو جو ان متضاد چیزوں کی کشمکش کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں، اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایک ہی صاحب حکمت اور داناہات اس کائنات پر حاکم ہے۔ نمکین پانی کے ایک سمندر اور میٹھے پانی کے ایک دریا میں کتنا کھلا ہوا تضاد ہے، پھر بھی دیکھو یہ دونوں کس طرح ایک مشترک مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کس طرح ان دونوں سے انسان اپنے لیے غذا کا ذخیرہ حاصل کرتا ہے، کس طرح سے یہ جہاز رانی اور تجارت کے نہایت آسان ذرائع فراہم کرتے ہیں۔ ایک سمندر کے اندر ایک جگہ ایسی ہے جہاں ایک طرف نمکین پانی ہے اور دوسری طرف میٹھا پانی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں تو وہ یوٹیوب آپ کو وہ منظر دکھا دے گا، اور دیکھنے میں ان دونوں کے رنگ بھی مختلف ہے، لیکن ان کے درمیان ایک ایسی آڑ اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے کہ نمکین پانی میٹھے پانی میں نہیں مل سکتا اور میٹھا پانی نمکین پانی کے اندر نہیں مل سکتا، بلکہ دونوں اپنی اپنی حدود کے اندر ہیں، اور ان کے درمیان نظر نہ آنے والی اللہ رب العزت نے ایک دیوار، ایک آڑ قائم کر دی ہے کہ وہ دونوں آپس کے اندر مل نہیں سکتے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ جو عقل بصیرت رکھنے والا انسان ان چیزوں کو دیکھے گا تو وہ بے اختیار پکار اٹھے گا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بڑا ہی خیر و برکت والا اللہ جو تمام کاریگروں سے بڑھ کر ہے۔ خدا کی ایک ایک کاریگری پر انسان غور کرے، فکر کرے تو یہ کہہ اٹھے گا کہ سب کاریگروں سے بڑھ کر خدا کاریگر ہے، کہ اس کی کاریگری دیکھے، اس کی صنعتوں کے اندر اس نے زمین بنایا، آسمان بنایا، چاند ستارے، کیا کچھ اس نے بنایا ہے، تو اس کی کاریگری کے اندر انسان ڈوبے اور دیکھے، غور و فکر کرے، پھر کہہ اٹھے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور صرف اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ خالق بہترین خالق ہے، اور اس خالق کی کسی تخلیق کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کاریگر ہیں، وہ جتنی بھی محنت اور کوشش سے کوئی چیز بناتے ہیں، اس چیز کے اندر پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑا سا عیب رہ جاتا ہے، لیکن خالق کائنات کی بنائی ہوئی کسی چیز کے اندر بھی عیب نہیں ہے۔ اس نے جو چیز بنائی ہے وہ کمال قدرت، کمال صنعت اور کمال خیر و برکت کا بالکل نمونہ ہے۔ سورۃ سجدہ آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، جو چیز بھی اس نے بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا اپنے قائم رہنے کے لیے ان تمام رنگا رنگ حسن آرائیوں اور خوبصورتیوں کی ضرورت مند نہ تھی۔ یہ ممکن تھا کہ یہ زمین ہوتی، لیکن اس میں یہ باغ و چمن، یہ بلندی اور پستی، یہ وادی اور پہاڑ نہ ہوتے۔ ممکن تھا یہ فضا ہوتی، لیکن اس میں ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے اور چڑیوں کی چہچہاہٹ نہ ہوتی۔ ممکن تھا یہ آسمان ہوتا، مگر ستاروں کی رونق نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ ممکن تھا، لیکن خالق کے کائنات نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اور تمام دنیا ان تمام جلووں سے بھری ہوئی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ انسان کے اندرونی احساس کو بیدار کریں، اور اس میں یہ خیال و بصیرت پیدا ہو کہ ایسا حسین و جمیل دنیا بغیر کسی خالق کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ ظاہر ہے اس کائنات کو پیدا کرنا، بلکہ انتہائی درجے کے ہنر کے ساتھ اور مکمل قدرت کے ساتھ پیدا کرنا، یہ کسی
انسان کے بس کی بات نہیں، یا کسی ایسی چیز کو ہم مان لیں کہ یہ چیزیں خود بخود بن گئی ہیں، یہ بھی عقل کو تسلیم کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اور آخر میں وہ نتیجہ ہے جو اس کائنات کے اجزاء کے حسن و جمال کو دیکھنے سے ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن جب ہم ان اجزاء کے الگ الگ وجود کے بعد ان کو ملا کر بنی ہوئی اس حسین و جمیل اکائی یعنی اس مجموعی دنیا کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، تو ہم پر ایک اور حقیقت روشن ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مدبر صرف ایک ذات ہے، کوئی اس کا شریک اور ساتھی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توحید کو قرآن پاک کے اندر جا بجا فرمایا ہے، اور بار بار ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والی ذات، اس کائنات کو بنانے والی ذات صرف ایک ذات ہے۔ سب سے زیادہ جس موضوع کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کائنات آسمان سے لے کر زمین تک سجی سجائی انجمن ہے، جس کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ سے مجموعے کے حسن و جمال میں اضافہ کر رہی ہے۔ جس طرح ہم ایک حسین اور خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو لازماً اس سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک ہی خوش ذوق اور ہنرمند ہاتھ کی کاریگری کا نتیجہ ہے، تو پھر ہم اس کائنات کو دیکھ کر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کائنات بھی کسی ماہر کاریگر کی بنائی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ سے ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے ایک مدبر ہستی ہے جو ان مختلف اجزاء کے اندر مطابقت و سازگاری پیدا کرتی ہے اور اس کو بڑھاتی ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ دنیا ایک اتفاقی واقعہ ہے، اپنے آپ سے وجود میں آ گئی ہے، اور اس کے مختلف اجزاء کی بڑھوتری بھی اپنے آپ سے ہو رہی ہے، تو کیا اس کے مختلف اجزاء کے اندر مطابقت و سازگاری کا پیدا ہو جانا بھی ایک اتفاقی واقعہ ہے؟ کیا اس کا حسن اور خوبصورتی بھی محض ایک حادثہ ہے؟ کیا نتائج کی یکسانی اور نظام کی وحدت بھی بغیر منصوبے کے ہے؟ کیا عقل انسانی اس قسم کے حیرت انگیز اتفاقات کو ایک لمحے کے لیے مان سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ صورتحال اس بات کا نہایت قوی اور واضح ثبوت ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک حکیم اور زبردست ارادہ ہے جو اس کو وجود میں لایا ہے، اور وہ کسی اور کی شرکت کے بغیر اپنے علم و حکمت اور مکمل اختیارات کی وجہ سے مختلف اجزاء میں ترتیب و تعلق اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اگر آسمان و زمین میں اس کی قوت میں کوئی شریک ہوتا، یا یہاں بہت سے ارادے اور ذہن کام کر رہے ہوتے، تو کائنات میں مطابقت اور توازن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے شروع میں عرض کیا، خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر اور الہ بھی ہوتے اور معبود بھی ہوتے تو اس کائنات کے اندر فساد برپا ہو جانا تھا۔ اگر خدا کے ساتھ کوئی شریک ہوتا، کوئی اس کے کام کے اندر شریک ہوتا، کوئی اس کا ساجی ہوتا، یا بہت سے ارادے اور بہت سے ذہن کام کر رہے ہوتے، تو پھر کائنات کے اندر مطابقت اور توازن ہرگز نہیں ہونا تھا۔ آخری نتیجہ یہی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی ایک ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی ایک ہے، اور اس کائنات کے پیچھے اسی ایک حکیم، علم و حکمت اور مکمل اختیار رکھنے والی ہستی ہے، ایک حکیم اور زبردست ارادہ ہے جو اس کائنات کے پیچھے ہے، جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔